سورہ سجدہ آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم الذی احسن كل شیء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. بس اسی پہ ختم کرتے ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہ ہے وہ اللہ کہ جو ظاہر اور باطن، غیب اور ظاہر سب کو جانتا ہے، وہ غالب ہے اور رحیم ہے. الذی احسن کل شیء خلق. اس نے جو چیز بھی بنائی بڑی خوبصورت بنائی، بڑی اچھی بنائی. وبدأ خلق الانسان من طین. اور انسان کی تخلیق کی جو ابتدا ہے، یعنی پہلا انسان جو ہے، اس کو مٹی سے بنایا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پھر اس کی نسل کو آگے چلایا اس حقیر پانی کے سط سے، ایسنس. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر اس کی نوک پلک کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو سننے والا، دیکھنے والا اور دل والا بنایا. قلیلا ما تشکرون. وہ تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید. اور کہنے لگے کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے، تو پھر دوبارہ ایک نئی شکل میں ہم اٹھائے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور حساب دینے کے معاملے میں انکار کر رہے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آپ انہیں بتائیں کہ تمہیں تو وصول کر لے گا وہ موت کا فرشتہ کہ جس کو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور اے مخاطب، کاش تو اس وقت کو دیکھے کہ جب یہ مجرمین اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے پیش ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اور یوں کہیں گے کہ یا رب، ہم نے دیکھ لیا اور سب کچھ سن لیا، اب ہمیں تو واپس لوٹا، ہمیں یقین آ گیا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے تو ہر جی کو اس کی جو رہنمائی ہے، جو ہدایت ہے، صحیح وہ عطا کر دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
لیکن یہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا، وہ حق ثابت ہوئی۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو اب مزہ چکھو اس سزا کا جو اس دن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے تمہارے سامنے آئی۔ انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں نظر انداز کیے دیتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور اب یہ ہمیشہ ہمیش کی سزا عذاب جو ہے یہ چکھو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے دو کا تذکرہ ہوا، اللہ کی توحید کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ تو تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے۔ اس آخرت کے عقیدے کے اوپر پہلے ایک تمہید باندھی، اس لیے کہ دنیا والوں کو اس کام میں مشکل نظر آتی ہے کہ سب کو پیدا کرے گا، پھر وہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر ایک ایک کا حساب لے گا۔ یعنی وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، تو اپنے حساب سے، اپنی توانائیوں سے، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی دماغی صلاحیتوں کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے اس نے بتایا کہ دیکھو میں نے کیا کچھ پہلے کر رکھا ہے، اس کے اوپر غور کرو تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ میرے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا کہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، کہ یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں اور غیب اور ظاہر کا دونوں کا علم اس اللہ کے پاس ہے۔ شہادت تو سامنے ہے، اس کی معلومات تو کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک کو ہو سکتی ہیں، ہمیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو غیب ہے، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے جن ہیں، جیسے ملائکہ ہیں، جیسے اپنی روح ہے، جیسے قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وہ سب غیب کی باتیں ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اس نے اپنے اس کو جاننے کو اتنی قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو وہاں پہ احوال پیش آئیں گے ان کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا۔ یعنی سورہ اعراف میں مثال کے طور پہ، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ جو جنت والے ہیں یہ دوزخ والوں کو کہہ رہے تھے، جنت والے دوزخ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ وہ تو سچا ثابت ہوا، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی سچا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے وہ تو بالکل سچ ثابت ہوا۔ اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا، حالانکہ یہ تو کروڑوں سال یا لاکھوں سال یا جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں کب آئے گی، وہ تو اس کے بعد ہوگا۔ وہ برپا ہو گئی محشر، سب اکٹھے ہوں گے، حساب ہوگا، پھر اس کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد یہ مکالمہ ہوگا۔ اللہ نے ماضی کے صیغے میں بیان کیا کہ میرے سامنے تو وہ اس طرح ہے جیسے یہ ہو چکا، جیسے یہ ہو چکا، اس لیے کہ ماضی میں ایک قطعیت پائی جاتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں کہوں کہ میں گھر سے چل کر مسجد آیا ہوں تو وہ تو میں آ گیا، اب تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اب تو وہ ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، اب تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں گاڑی پہ آج گیا، نہیں یہ ہو گیا، وہ نہیں، وہ ماضی ہے، وہ ہو گیا۔ تو یہ قطعیت اللہ نے بیان کی ہے، کہا کہ وہ غیب اور شہادہ، حاضر اور غائب، باطن اور ظاہر دونوں کا جاننے والا ہے، العزیز ہے، یعنی وہ ہر ایک چیز پہ غالب ہے۔ لیکن ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اپنی اس غلبے کو، اپنی اس قوت کو، اپنی اس علم کو، اپنی اس معلومات کو وہ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ عزیز الرحیم، اس کے ساتھ وہ مہربان بھی ہیں۔
الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ہر چیز کو موزون ترین شکل پہ بنایا ہے. جو جس کام کے لیے شکل اس نے بنائی ہے، جو چیز بنائی ہے، وہ اس کام کو بطور احسن ادا کر سکتی ہے. اس میں ایک بڑا نقطہ ہے اور یہ آپ کو یعنی غور کرنا پڑے گا. یعنی جو کچھ بھی اس نے ہوا بنائی اور آکسیجن آدمی کی ضرورت ہے، اب اس ہوا میں اس نے ایک تناسب رکھا آکسیجن کا کہ جس سے کم یا زیادہ نہ ہو، تاکہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو. وہ 21% یا اس سے کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے ہے. اب دیکھیں اس کو کتنی دنیا استعمال کر رہی ہے، یا استعمال ہوتی ہے ہمارے سانس لینے میں، اور ہم جو برآمد کرتے ہیں وہ آکسیجن نہیں ہوتی، اس کا اکثر حصہ استعمال ہو جاتا ہے مسل میں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. پھر یہ جلانے میں استعمال ہوتی ہے. یعنی کوئی گاڑی اس وقت تک نہیں چل سکتی، پیٹرول یا سی این جی یا ڈیزل اس میں جل نہیں سکتا جب تک اس کو ساتھ میں آکسیجن نہ ملے. کسی گھر میں کوئی چولہا نہیں جل سکتا، کوئی تیل کا ہو، گیس کا ہو، کچھ بھی چیز جل نہیں سکتی، لکڑیاں جل نہیں سکتی. تو کتنی کنزیوم ہو رہی ہے، کتنی استعمال ہو رہی ہے. لیکن اس نے یہ بندوبست کیا ہے کہ یہ اس سے جو اس کا جو تناسب ہے 21%، وہ اس سے ادھر ادھر نہ ہو، اس لیے کہ پھر انسانوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. کتنا اس نے زبردست طریقہ بنایا ہے. اس سائیکل کو اس نے ایسے چلایا کہ ہوا کا وہ جو آکسیجن کا تناسب ہے وہ برابر رہتا ہے. اب احسن کل شیء خلقہ، مثال کے طور پہ انسان کا کان بنایا ہے. اب جن کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کان میں، وہ جاتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو وہ ایک آلہ دیتا ہے کہ یہ لگائیں، اور وہ لگاتے ہیں. دوسرے تیسرے دن دیکھیں تو اس نے اتار کے رکھا ہوا ہوتا ہے. او بھائی یہ تو بڑا مہنگا آیا تھا. یعنی آج کل تو ایسے آ رہے ہیں، اچھے آ رہے ہیں جو لاکھوں روپے میں ملتے ہیں. تو یہ آپ نے اتار دیا، میں بات کرتا ہوں آپ کو آواز ہی نہیں آتی. کہتے یار بڑا تنگ کرتا ہے. وہ دور کوئی کتا بھونکتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے. پنکھا چلتا ہے، یہ سارا جو ہے یہ شور. تو ہمارا کان اس نے ایسا بنایا ہے، اسی لیے بار بار قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کان لگا کے سنو. یعنی اس میں صرف کان کی بات نہیں ہے، جب ہم توجہ بھی کرتے ہیں پھر بات کچھ سمجھ آتی ہے، اور فضول قسم کی آوازیں نہیں آتی، یا بہت کم آتی ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی طرح آنکھ ہے، کیسی بنا دی اس نے. یعنی اس سے بہتر کوئی شکل و صورت اس کی بن ہی نہیں سکتی. احسن کل شیء خلق وبدا خلق الانسان من طین. اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ اول انسان کی تخلیق کو بیان کرتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کو یہ بیان کرتا ہے. قرآن حکیم نے اور الہامی کتابوں نے یہ نظریہ دیا کہ انسان کیسے شروع ہوا. اس نے کہا میں نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی ایک شکل و صورت بنائی مٹی سے، اور پھر اس میں زندگی کی رمق ڈال دی، اس میں زندگی ڈال دی. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ مٹی سے کی. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر وہ جو مٹی سے پہلا انسان بنایا تھا اس میں اس نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ جو ایک مادہ ہے جو اس کے اندر رکھا اس نے، جو جس کو یہاں پہ کہا گیا ماء مہین، یعنی حقیر سا پانی، اس کے ذریعے سے اس کی نسل چلا دی کہ اس کے اندر وہ سپرم ہے. اب یہ خردبینی قسم کا انسان ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں کیا جا سکتا. کہ یعنی کہ اس کے ایک دفعہ کا جو انزال ہے اس سے ہمیں تو یہ بتاتے ہیں بتانے والے کہ بھئی اس سے پوری دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ فرٹائل ہو سکتی ہیں، اتنی اس میں صلاحیت ہے. یہ کہا کہ یہ میں نے نسل اس طریقے سے چلا دی.
اب جب اس نے کہا کہ میں نے ہر چیز موزون بنائی، تو اس انسان کو بھی موزون بنایا کس کے لیے؟ آگے ایک ایسی بات آ رہی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ یہ انسان دوسرے جو حیوانات ہیں، جو زندہ چیزیں ہیں، ان سے ایک جدا مخلوق ہے، اس لیے کہ دوسرے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی۔ سواہ تسویہ کہتے ہیں نوک پلک درست کرنے کو، اس کی آخری شکل و صورت بنانے کو، یعنی فنشنگ ٹچ، اس کی نوک پلک کو درست کیا۔ سواہ، اس کی نوک پلک کو درست کیا، کس کو؟ وہ جو مٹی کا انسان تھا، اس میں وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں نے اپنی روح پھونکی۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اپنی روح پھونکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے جسم کا، اللہ کے وجود کا کوئی حصہ اس کے اندر آ گیا، نہیں، اس نے اپنی اس طرح کہا جیسے جو بھی چیز میری ملکیت ہو میں اس کو اپنی کہتا ہوں، وہ میری ہے۔ تو وہ جو روح اللہ نے پھونکی، جو اللہ کی یعنی جو اس کی فیوز و برکات ہیں، ان کا جو مظہر ہے، وہ اس کے اندر پھونکی، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس نے کہا یہ میری روح تھی۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو وحدت الوجود ہے، جس کی وجہ سے بہت سی دنیا گمراہ ہوئی، اس نظریے کو تقویت نہیں ملتی، بلکہ جو چیز بھی اس کی ملکیت ہے وہ اس کی ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں ڈیوائن سپارک، یعنی اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ جو اس انسانی تخلیق کی ابتدا اور اس کے نسل کے چلانے کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ڈیوائن سپارک ہے۔ یہ ان کی زبان ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ڈیوائن سپارک ہے، یعنی ایک ملکوتی چنگارہ ہے اس کے اندر، ایک ملکوتی چنگارہ ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے اندر اپنی فیوز و برکات والی ایک چیز رکھی، تو یہ انسان گویا مرکب ہو گیا، یہاں سے یہ مرکب ہو گیا۔ پہلے یہ مٹی کا ایک انسان تھا، جب اس نے اس میں وہ ملکوتی وہ چیز پھونکی جو اس کی ملکیت ہے، تو پھر یہ اچھا بھلا انسان بن گیا۔ لیکن یہ دو چیزیں، ایک وہ مٹی کا وجود، مٹی کا وجود اس لیے کہ جو کچھ بھی انسان کا وجود ہے یہ سارے کا سارا مٹی سے نکلتا ہے۔ آپ کی تمام خوراک جو جسم کا حصہ بنتی ہے، وہ ساری ہواؤں میں چیزیں جو جسم کا حصہ بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس زمین سے برآمد ہونے والی ہے۔ جو چیز اس زمین سے برآمد نہیں ہوتی وہ کبھی ہمارے وجود کا حصہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کو کہا سلالۃ من طین۔ وہ سلالہ جو ہے وہ سط ہے، وہ ایسنس ہے، تو تین کا ایسنس ہے، مٹی کا ایسنس ہے، اس میں سارے اثرات، جیسے سط کے اندر سارے اثرات اس چیز کے موجود ہوتے ہیں جس کا وہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کے سارے اثرات موجود ہیں، اور اس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ گویا دو چیزیں ہو گئیں، ایک مٹی کا وجود اور ایک اس کے اندر وہ ملکوتی جو سپارک ہے، جو روح ہے، یہ دو ہوئی۔ اب اس نے جو روح کہا کہ یہ میری میں کہتا ہوں یہ ملکیت کی وجہ سے، اس کا مالک ہونے کی وجہ سے کہا یہ میری ہے۔ ذرا اس کے بارے میں آپ غور کریں کہ یہاں سے یہ چیز نکلتی ہے کہ مٹی کا وجود جب وہ مٹی میں مل جاتا ہے تو مل جاتا ہے، لیکن جو اصل چیز تھی وہ تو زندہ ہے، اس کو تو نکال لیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آدمی کی انگلی کاٹ دیں تو وہ روح تو اسی طرح رہتی ہے اس میں موجود، اس کا ہاتھ کاٹ دیں وہ تو سالم رہتی ہے اپنی جگہ، اس کا بازو کاٹ دیں وہ سالم ہے، وہ اندر سالم ہے، اس کے وجود کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔
آپ نے اس کا دوسرا بازو کاٹ دیا، آپ نے ایک ٹانگ کاٹ دی، دوسری کاٹ دی، وہ تو سالم ہے، روح جو ہے اس کے اندر سالم ہے، اس کے ساتھ جو مرضی وجود کے ساتھ کریں، اس کا دوسرا پہلو ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بالکل سالم ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، ظاہری شکل و صورت بالکل سالم ہے، پڑا ہوا ہے، بات نہیں کرتا، آنکھ نہیں کھولتا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ اس کے اندر سے وہ چیز نکل گئی جس نے زندہ رہنا ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، یہ موت اس وجود کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جو نفوس ہے، جو روح ہے، جو اصل چیز ہے انسان کے اندر، اس کو اس انسان کی یعنی مٹی کے وجود کی موت کے وقت وصول کر لیتا ہے۔ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اس کو وصول کر لیتا ہے اپنے ان ملائکہ کے ذریعے سے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو وہ انسان جو ہے اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ جو اصل انسان ہے وہ اللہ کا ہے اور مالک کو چیز لوٹائی جاتی ہے، بس وہ ملائکہ اس کے حکم سے وہاں لے جاتے ہیں جہاں اس کو لے جانا ہے، اور پھر اس کو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ایک اور قالب دے کے۔ اب قالب دینا کون سا مسئلہ ہے، اس کو یعنی ایک وجود دینا، ایک سانچہ اس کو دے دینا، یہ کون سا مسئلہ ہے، اس نے پہلے بھی کیا، وہ پھر بھی کر لے گا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اب یہ دیکھیں ایک خاص بات آپ اس یعنی اس آیت میں نوٹ کریں کہ جب تک مٹی کے بنائے ہوئے انسان کی بات ہو رہی تھی تو صیغہ غائب میں تھا، غائب کا صیغہ تھا، یعنی تھوڑی بہت اگر گرامر کی طرف آپ توجہ کریں تو سوا ہو، میں نے اس کا لوک پلک درست کیا، وَنَفَخَ فِيهِ، اور میں نے پھونکی اس کے اندر روحی، اپنی روح، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور تمہیں بنایا، یعنی جب روح پھونکی تو پھر یہ اس قابل ہوا کہ اس کو خطاب کیا جا سکے، اس سے پہلے یہ خطاب کے قابل نہیں تھا، یہ تو ایک سٹیچو تھا، مٹی کا سٹیچو تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر مخاطب کا صیغہ کہ تمہیں بنایا سننے والا، دیکھنے والا اور دل و دماغ والا، سوچنے والا، افئدہ۔ افئدہ جو ہے یہ فؤاد کی جمع ہے، فؤاد دل کو کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں دل استعمال ہوتا ہے وہاں پہ اس سے مراد وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والا جو کچھ بھی ہے انسان کے وجود کے اندر وہ ہے۔ قلیلا ما تشکرون، کہا یہ مراحل طے کر کے تمہیں میں نے مکمل کیا، اور اگر تم غور کرتے تو تمہیں کتنی زبردست چیزوں سے آراستہ کیا، ہر چیز کو اچھا بنایا، لیکن تمہیں تو سب سے اچھا بنایا، سب سے زبردست بنایا۔ شکل و صورت کو دیکھو، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی شکل پہ بنایا۔ وہ کتنی حسین ذات ہے، وہ کتنا جمیل ہے، اور اس نے اس جمال کا یعنی ایک پرتو اس دنیا میں بنایا ہے۔ کہا کسی نے قدر تو کی نہیں، قلیلا ما تشکرون، اس کی قدر تو کسی نے پہچانی نہیں، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں اس چیز کی۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لوگ کہنے لگے أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم گم ہو جائیں گے مٹی میں، ہم کہتے ہیں نا ضل، گمراہ ہو گیا، گمراہ کیا ہے؟ گم راہ، جس کو راستہ گم ہو گیا، اصل میں یہ گم ہونے پہ ہے۔ دللنا، جب ہم گم ہو جائیں گے، جب ہم رل مل جائیں گے مٹی میں، زمین میں، تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ یعنی استعجاب ہے اس فکرے کے اندر، ایک حیرانگی کا پہلو ہے کہ یہ انسان کہتا ہے کہ مجھے پھر انسان بنا کے اٹھایا جائے گا، وہ تو اصل تو میرے پاس ہے، میں اس کو قالب دے دوں گا، میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں ایک نئی شکل میں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا؟
بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ جو اصل مدعا ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندگی اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے پتہ ہے کہ میں تو کسی سوال کا صحیح جواب دے نہیں سکوں گا، نتیجہ یہ ہے کہ مجھے عذاب ملے گا۔ اس سے ایک جان چھڑانے کا یہ طریقہ اس نے ایجاد کر لیا کہ نہیں قیامت ہوگی۔ کیا یہ بات ہے اصل بال ہم بلقاء ربہم کافرون، کہ یہ لوگ تو اللہ کی ملاقات، یعنی ملاقات کس لیے ہے؟ حساب کے لیے، اس سے انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہا کہ تم نے گم نہیں ہو جانا، وہاں گم کی بات تھی نا، تو کہا تم نے گم نہیں ہو جانا، اے رسول انہیں بتائے کہ تمہیں تو وہ فرشتہ وصول کرے گا جس کو میں نے اس کام کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، تم کدھر گم ہو جاؤ گے؟ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اس ملک الموت کو جس کو میں نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے کہ اس کی روح واپس لے آنا۔ ثم الی ربکم ترجعون، تو وہ اس کو رکھے گا کہاں پہ؟ یعنی جب ہم پہنچیں گے سورہ مطففین 30ویں پارے میں، تو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کی روحوں کو کس سٹور میں رکھا جائے گا، وہاں سٹوریج کی بات ہے۔ تو کہا کہ ان کو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، یہ ثم جو ہے یہ اس بود جو وقت کا بود ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے وہاں پہ رکھا سٹور میں، پھر اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، تو وہ پیشگی سے پہلے اس کو ایک حالت دے دے گا کہ اس شکل میں آئے تاکہ باقی بھی دیکھ سکے۔ اللہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو اس کا بھی حساب کر سکتا ہے جو صرف روح ہے، لیکن نہیں، باقی بھی دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو ایک عالم وہ دے دے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا حساب کے لیے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اب یہ خطاب جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا لوگوں سے، دونوں سے ہو سکتا ہے، آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ آپ نے بہت محنت کی، بہت کام کیا، انہوں نے نہیں مانا۔ کاش اس وقت کو آپ دیکھیں کہ جب یہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے حضور جب جائیں گے تو کیسے شرمندگی سے، اس ندامت سے، اس افسوس سے، یہ اوپر دیکھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوگی، اوپر نہیں دیکھیں گے، یہ سر جھکائے ہوئے، ناکسو رؤوسہم، سر نیوڑائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، عند ربہم، اللہ کے نزدیک، اپنے رب کے نزدیک یہ پیش ہوتا ہے۔ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا رب ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ قیامت برپا کر سکتے ہیں، آپ جنت دوزخ بنا سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم نے سن بھی لیا۔ دیکھنا اور سننا دو ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا کہ یہ دیکھنا اور سننا، یہ صلاحیتیں جو ہیں یہ سب قابل مواخذہ ہیں، ان کا حساب ہوگا۔ تو کہا کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہم تو واپس لوٹا دنیا میں، نعمل صالحا، ہم بڑے اچھے کام کر کے آئیں گے، اب ہمیں یقین بھی آ گیا، ناممکن۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہا یہ سارا کچھ کر کے پھر تمہیں واپس لوٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ پروگرام ہوتا کہ تمہیں دکھا کے تمہارا ایمان کا امتحان دینا ہے تو پھر تو ہم وہاں پہ ہی دنیا میں ہی سب کو دکھا دیتے، ہدایت کی راستے پہ ڈال دیتے، ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس ہدایت کے راستے کو جبرن نہیں ظاہر کیا، یعنی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے کہ وہ اس راستے پہ چلے گا، اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو چلے چاہے تو نہ چلے، اس کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس دنیا میں، دیکھنے سننے کی، سمجھنے کی، یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ دیکھ کے اچھی طرح سمجھ کے اپنے لیے راستہ انتخاب کرو۔
راستے کا انتخاب کرو کہ تم کدھر جا رہے ہو. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، ہم نے تو یہ ساری صلاحیتیں دیں لیکن کہا کہ میری وہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی. کون سی بات؟ وہ سورۃ صاد کے آخر میں اللہ کا وہ شیطان کا جو مکالمہ ہے اس کا تذکرہ ہے. وہاں پہ آخر میں یہ کہا کہ اقول الحق، کہ سچ بات کہتا ہوں میں. اللہ نے کہا شیطان کو کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور انسانوں میں سے جو تیرے پیروکار ہیں ان میں سے. تو یہاں اس بات کی طرف حوالہ ہے، اس کا ریفرنس ہے کہ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو میں جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اجمعین سے مراد وہ اجمعین کہ جن کا حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے. اجمعین سے مراد سارے انسان نہیں ہیں. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پھر کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس عذاب کا کہ اس دن جس دن کا تم نے انکار کر رکھا تھا کہ نہیں وہ تو آنا ہی نہیں ہے، حساب کتاب تو ہونا ہی نہیں ہے، ہمیں تو دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا. اب وہ دن بھی آ گیا، وہ حساب کتاب بھی ہو گیا، اب عذاب چکھو. اور یہ عذاب کوئی عارضی نہیں ہے، عذاب الخلد بما کنتم تعملون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. تو نسیتم تم نے بلا دیا یا نظر انداز کر دیا. انا نسیناکم ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا. کس طرح نظر انداز کیا؟ کہ چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی کو پوچھنے والا نہیں، نظر انداز ہو گئے. انما ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، کہ یہ عذاب جو تمہیں جو سزا سنائی ہے جس کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں یہ کوئی عارضی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد